اگر حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہے ہیں وہ بھی گھر رسول اللہ کا ہے. اگر آپ جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے ہیں وہ بھی گھر رسول اللہ کا ہے. مدینۃ المنورہ میں حضور چند گنے چنے سال رہے لیکن باقی ساری عمر حضور کی کہاں گزری؟ مکے میں گزری. چلے بھی مکے میں، اٹھے بھی مکے میں، بیٹھے بھی مکے میں، پانی پیا مکے میں، لوگوں سے ملے مکے میں. میرے نبی کی اکثر اولاد ہوئی مکے میں. خاتون جنت پیدا ہوئی مکے میں، حضرت زینب پیدا ہوئی مکے میں، حضرت رقیہ پیدا ہوئی مکے میں، حضرت سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی مکے میں، حضرت قاسم پیدا ہوئے مکے میں. حضور ابو القاسم کہلائے مکے میں. حضور نے حضرت مولا علی کو زیادہ تر کہاں پڑھایا؟ مکے میں. ابن مسعود کو پڑھایا مکے میں. حضور کا پہلا مدرسہ مکے میں. حضور کے پہلے سجدے مکے میں. اب اتنی بڑی جگہ کعبہ کو بھی سلام ہے اور وہ مقام ابراہیم نقشے کفے پائے جناب سیدنا خلیل اللہ کہاں ہے؟ مکے میں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی ایسا کعبے کے پہلو کے اندر وہ پتھر کہ جس کو بندہ تکے تو تک ہی جائے. اب وہ ہے کیا؟ ایک بندہ خدا کا پاؤں پتھر کے سینے پہ لگا اور اس پاؤں میں کشش تھی یا پتھر میں تھی؟ پتھر میں عشق تھا، پتھر میں پیار تھا. اس نے اس کو پکڑا اور اس کے پاؤں میں بھی ایسی طاقت تھی کہ پتھر کے سینے پہ پڑی اسے موڑ کر دی. اور قدرت کو یہ منظور تھا کہ میرے خلیل کے پاؤں کا نقش مٹنے نہ پائے. اب جب تک خدا کا گھر سلامت ہے خلیل اللہ کا پاؤں کا نقش بھی سلامت. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ پیاروں کے پاؤں تو پاؤں، وجود تو وجود، پاؤں تو پاؤں، پاؤں کا نقش بھی جہاں لگ جائے تو قدرت کو نقش کو بھی مٹنے نہیں دیتی. اور اس نقش کو دیکھنا بھی حج میں شامل ہے. نبی کے پاؤں کے نقشے کو دیکھنا بھی خالی حج میں شامل نہیں، یہ شعیرہ ہے، یہ شاعر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب. انہیں دیکھنا بھی حج ہے، ان کی تعظیم کرنا بھی حج ہے. اور یہ بھی شان مکے کی ہے. اونٹ اونٹ ہے، گائے گائے ہے، بکرا بکرا ہے. اگر بکرا مکے سے دور ہے تو خالی بکرا، اونٹ مکے سے دور ہے تو خالی جانور ہے، اونٹ ہے. یوں ہی حاجی صاحبان اس کو حج کی قربانی کے لیے لے کے مکے میں داخل ہوئے. کیا دھرتی ہے! قدرت نے قرآن مجید میں کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. فرمایا پہلے تھا یہ کسی اپنا ملک کا اونٹ، کسی حاجی کا اونٹ، کسی غازی کا اونٹ، اب یہ خدا کی نشانی بن گیا ہے. پہلے اگر تم باہر تھا مکے سے، میرے نام نہیں لگا تھا، تم اس کی تعظیم کرتے تو مشرک کہلاتے. اب اس کی تعظیم کرو تو متقی پرہیزگار کہلاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری. کیوں جی؟ جانور کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ سامری ہیں، یہ بچے پوجنے والے، یہ فلاں پوجنے والے. جب تک باہر ہے تو اس جانور کی تعظیم کرنا کفر ہے، شرک ہے. لیکن جو ہی حاجی صاحبان اس کو لے کے گئے حاجی کے طور پر تو خدا نے قرآن مجید میں آرڈر جاری کر دیا، بتایا کہ وہ خیال رکھنا یہ اونٹ، یہ جو بڑا سا جانور کھڑا ہے، اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کی تعظیم تمہارے حج میں ہے. یہ تاثیر کس کی ہے؟ مکے کی ہے. اب
عام جگہ پہ اگر آپ کو دھکا لگ جائے نا آتے جاتے، کوئی بندہ آپ کو ایسے کر لے تو آپ روک کے کہتے ہیں، اگر زیادہ طاقت ہو تو کہتے ہیں انا نہیں ہو گیا، یہ تو ویک کے نہیں چل سکتا، انا نہیں ہو گیا۔ حرم شریف میں بندہ آ جائے دھکے پہ، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ توڑے لگ دن دھکے دھکے، توڑے اگرچہ توڑے لگ دن دھکے دھکے، دھکے دے نتیجے سے کی آدھے ہنہ ہو گیا، اسے کی آدھے توڑے لگ دن دھکے دھکے، آنکھ وال وال یار دو تکے، دھکا ادھر پہ آتے نظر کعبے تے پئی، وہ دھکے مارن والے والے پاسے بندے کی توجہ ہی نہیں جاتی، پھر دیکھتا ہے توڑے لگتے دھکے دھکے، اکھ ول ول یار دو تکے، خالی آنکھ نہیں تکے، تن اگ محبت بکھے، تن اگ محبت بکھے، آپ تم جیندے مکے، ارے شکر ہے میں زندگی میں پھر مکے میں آ گیا، آپ تم جیندے مکے، این شہر مبارک پکے، مکے کا دوسرا نام قرآن میں ہے پکا، کیا مکہ اور للذی ببکہ مبارکہ، وہ بیت اللہ جو کہاں ہے مکے میں ہے، مکے کا دوسرا نام مکہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اس لیے واہ حضرت خواجہ صاحب نے کیا عجب بات کہی، کہتے ہیں ہے ملک مقدس نوری، صرف مکہ نہیں ہے، عاشق تے پھر آدھے نوازے نے خالی شہر نہیں پورا ملک کیا ہے ملک مقدس نوری، تے ہے جنت حور کسوری، یہ ملک مقدس ہے تے نالے نوری ہے، تے جنت بھی ہے تے جنت بھی خالی نہیں حوری تے کسوری، ہے ملک مقدس نوری، ہے جنت حور کسوری، بن عاشق پاک حضوری، یا کون قدم اس رکھے، یا کون قدم اس رکھے، آخر میں کہتے کیوں بسرن یار دے دیرے، بسرن من بھولن، کیوں بھولن یار دے دیرے، کیوں بسرن یار دے دیرے، دم جیندے کرسو پھیرے، جدو تکر جان وچ جانے ہمیں جانے رہاں، دم جیندے کرسو پھیرے، تھیاں اکھیاں رو رو بیرے، یعنی بندہ جب جاتا ہے اگر دل نرم ہو تو کعبے کو تکتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، خصوصاً جب بندے کو اگر موقع مل جائے اور عین بیت اللہ شریف کے دروازے کے پردے کو اوپر سے پکڑ لے، اتنے بندیاں نے چیخا نکلدیاں ویکھی، اتنے بندیاں نو روندیاں ویکھیا، اتنے بندے دیا دھاڑیاں نکلدیاں ویکھیاں، وہ پکڑی کرے کعبے نو، فرمایا ایک کعبے دا غلاف نہ سمجھ، ایک خدا دا دامن سمجھ، اللہ کا دامن تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے، منوا اس سے، بتاؤ اسے کیا تجھے تکلیف ہے، کیا تجھے دکھ ہے، تو کسی نے کہا تھا کہ عقل اس معجزۂ عشق پہ حیران ہوئی ان کے دربار میں جب مجھ سا کمینہ دیکھا، عقل اس معجزۂ عشق پہ حیران ہوئی ان کے دربار میں جب ہم سا کمینہ دیکھا، کہاں ہمارے یہ گناہ آلودہ قدم، کہاں اللہ کا کرم کہ کہاں تھا میں کہاں پہنچ گیا۔ اس لیے بیت اللہ شریف کو تکنا، مکہ المکرمہ میں حاضر ہونا، جہاں مینا الگ ہے، عرفات الگ ہے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی نشانیاں الگ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کا محبوب شہر مکہ، یہ بات یاد رکھنا کہ میرے نبی کا محبوب شہر اولاً پہلے پہل کیا ہے، آپ نے جب مکہ چھوڑا تھا جبر کے نتیجے میں، ظلم کے نتیجے میں،
جب آپ مکہ چھوڑ کے چلے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لہجہ گلوگیر تھا، اور حضور رو کے مکہ المکرمہ کو تک کے کہہ رہے تھے، اے مکہ روئے زمین پر تو مجھے پیارا۔ یار بھی پیارا لگتا ہے تو یار دا یار بھی پیارا لگتا ہے۔ حضور جو ہمیں پیارے ہیں تو حضور جس سے پیار کرے وہ بھی ہمیں پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے کہا او مکہ، اگر یہ مکے کے لوگ مجھ پہ جبر نہ کرتے، ظلم نہ کرتے، روئے زمین پر تو مجھے پیارا ہے، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ کہہ کر اب یہاں سے تو ثابت ہو گیا کہ حضور کا محبوب شہر کون ہے؟ مکہ۔ اب اگلا جملہ وہ بھی قابل غور ہے۔ آپ نے کہا میرے اللہ، میرا محبوب تو مجھ سے دنیا نے چھین لیا، میرا محبوب تو دنیا نے مجھ سے چھین لیا، اب مجھے اس شہر میں لے چل جو تیرا محبوب۔ یہ تقسیم ذرا قابل غور ہے کہ میرا پیار تو دنیا نے مجھ سے چھین لیا، اب مجھے وہاں لے چل جہاں تیرا پیار ہے۔ میری محبت تو چھن گئی، اب وہاں لے چل جہاں تیری محبت ہے۔ پتا چلا کہ نبی کا محبوب مکہ ہے، خدا کا محبوب مدینہ۔ اس حدیث سے بالکل بات کلیئر ہو گئی، روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے، مکہ محبوب مصطفیٰ ہے اور مدینہ محبوب خدا۔ مدینہ محبوب خدا ہے۔ یہ بعد میں پھر دونوں کا محبوب ہو گیا۔ پہلے محبت تقسیم تھی، اللہ کا پیار مدینے سے اور مدینے والے کا پیار مکے سے۔ یہ تو پھر بعد میں پھر انہوں نے کہا چلو ایک ہی محبوب بنا دیتے، پہلے تو فیصلہ ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو زیادہ مانتا ہے، یعنی کہتا ہے میں بڑا موحد ہوں، تو اس کا پیار کدھر ہونا چاہیے؟ مدینے سے۔ موحدوں کا پیار کدھر ہونا چاہیے؟ اگر کہلاتا موحد ہے اور مدینے کے بارے میں پمفلٹ چھاپے کہ بس تھوڑا حج ہو گیا ہے مکے سے، مدینے جاؤ تاوی ٹھیک ہے، نہ جاؤ تاوی ٹھیک ہے، اس سے پتا چلتا ہے یہ ابلیسی توحید والا ہے، سچی توحید والا نہیں۔ اگر یہ اللہ کا پیار کرنے والا ہوتا، محب خدا ہوتا، موحد سچا ہوتا، تو یہ مدینہ کرتا۔ اور پتہ لگتا ہے کہ سارے لوگ مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں خدا نال پیار ہے۔ اگر انہوں نبی نال زیادہ پیار ہوتا دے کر دے مکہ یہ جو مدینہ کرتے ہیں اصولاً، نیتیں تو اللہ جانتا ہے، اصولاً جو مدینہ کرتا ہے اسے اللہ سے زیادہ پیار ہے، اور جو مکہ کرتا ہے اسے نبی سے زیادہ پیار ہے۔ باقی ترمیمیں ہوتی رہتی ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے جو بتایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ البلد سے مراد کلیئر ہے مکہ، البلد سے مراد مکہ ہے۔ اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور اس شہر امین کی قسم۔ کون سا شہر؟ مکہ۔ کیا شان ہے کہ اللہ جس کی پوری دھرتی کی قسمیں کھاتا ہے، اتنا عظیم شہر ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اب آپ نے عظمت مکہ تو حسب طاقت و توفیق سن لی، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا اصل میں یہ ہے کہ ادھر حضور تھے، رونقیں تھیں،
रौनकें थी, बहारें थी। जब हुजूर गए तो लगता ये है अल्लाह की दिलचस्पी अभी साथ ही चली। अब अल्लाह ने निजाम क्या दिया? फरमाया इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, फरमाया वो लोग जो मक्के में मर रहे थे, फरिश्ते जिनको रूह निकाल रहे थे, ज़ालिमी अनफुसिहिम, फरिश्ते उनसे पूछते थे कि मरना ही था तो यहां क्यों मर रहे हैं? मक्के में मौत आ गई, अब फरिश्ते उनको सजा के तौर पर कहते हैं कि इथे क्यों मरते पे हो, पर मर जाने हो, इथे क्यों पे मरते हो? अब वो कहते हैं हम कमजोर थे, तो आगे से आवाज आती, कालू अलम तकुन अर्दुल्लाह वासिया, अगर मरना ही था तो खुदा की जमीन में जा मरते। बड़ा काबिल, ये कुरान मजीद की आयत बड़ी काबिल गौर बात है। अब मर रहा है बंदा मक्के में, फरिश्ते उसे कह रहे हैं यहां क्यों मर रहा है? बोली मैं कमजोर हूं, मैं जा नहीं सकता। आगे से वो कहते हैं अलम तकुन अर्दुल्लाह वासिया, जब क्या खुदा की जमीन तंग थी, वहां जाके मर लेता। यहां अल्लाह, हालांकि जमीन तो सारी किसकी है? अल्लाह की, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब, लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल मुतय्यन करके कहा अल्लाह, अगर कोई कहे तो ये मदीना है, खुदा की जमीन मदीना। अल्लाह, अल्लाह की जमीन कौन सी जगह है? सारी मोहब्बतें उधर चली गई और फर्ज कर दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि मक्का अल्लाह का शहर है कि नहीं? अल्लाह का शहर है ना। मदीना नबी पाक का शहर है ना, मदीना तो नबी का शहर है मदीना। अब कोई ऐसा भी बंदा है जरा के मेरे घर को उजाड़ छो, कोई ऐसा आदमी जो कहे मेरे घर को उजाड़ दो, उन्होंने घर आबाद करो। अल्लाह तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़ के चले गए, सहाबा भी चले गए। अब कुछ लोग कमजोर थे, ज़ईफ थे, बिल्कुल मौत के दिहाने पे थे, मौत के बिल्कुल किनारे पे थे। अब मोहब्बत थी सरकार से, उन्होंने कहा कि असा मरना मक्के में है ही नहीं। अब प्यारों ने कहा कि आपका हालत आपकी ये है कि आपकी जान 2 मील के बाद निकल जाएगी। उन्होंने कहा डालो हमें 4 पाई पे, कम अज कम मदीने के रास्ते में तो मर जाएंगे। और हुआ, रास्ते में थे, इजराइल आ गए। मक्के वालों ने ताना दिया, न घर के न घाट के। खुदा ने कुरान की आयत उतारी, फरमाया जो आदमी निकला उस घर से या उसके घर से या अपने घर से, उसका प्रोग्राम ये था कि अल्लाह की तरफ जा रहा है। ये तो सही नहीं खाली हुई, समझ आ रही वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह। मक्के में अल्लाह नहीं है, बैतुल्लाह कहाँ है? मक्के में। अब आयत ये है कि जो शख्स निकला है, निकलता है, निकल रहा है किधर? इलल्लाह, अल्लाह के पास, अल्लाह की तरफ जा रहा है। जा मदीने रहा है, अल्लाह ये नहीं कहता जो मदीने जा रहा है, भैया मिन बैतिही इला रसूल, रसूल की तरफ जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है जरा मक्के को छड़ के मदीने चले, ये मेरे पास आ रहा है। ये वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही, फरमाया जो मक्का छोड़ के मदीने चला, रास्ते में आ गई मौत, फकद वाक़ा अजरुहु अलल्लाह, खुदा के जिम्मे इसकी बख्शिश अल्लाह से।
کیا نیکی کی ہے؟ پر میں مکہ چھوڑ چلا. تو تیرے گھر میں چھوڑی جاتے تھے تو اتنا خوش ہے آتا ہے بھائی نہیں ہوتی بخشی بھی لازم ہو گئی. تو آپ کا گھر تو ہے مکے میں، نگر آپ کا مکے میں، آپ ٹر گئے مدینے. فرمایا جو مدینے آ رہا ہے وہ میری طرف آ رہا ہے، وہ میرے پاس آ رہا ہے. ادھر کہا عبداللہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ ہے. اب پھر فرض کر دیا اب مکے کوئی نہ رہے، سارے مکہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، فرض ہے واجب ہے، مکہ چھوڑ دو. کہاں ہے؟ اور میں جدھر میرا نتیجہ یہ نکلا جتنے حضور کے غلام تھے سارے مکہ دکانیں چھوڑ دی، اپنے پلانے کاروبار، یہاں تک کہ اگر بیوی تھی اور نہیں جا سکی بیوی چھوڑ، بچے تھے نہیں جا سکے بچے چھوڑ دیے، چلے گئے مدینے. اب جب سارے مدینے چلے گئے اور مدینے جا کر ان مدینے والوں کو پتا تھا کہ نہیں کہ مکے میں ایک رکعت کے لاکھ ہے، ایک نیکی کرو تے کنیاں لمبیاں لاکھ نیکی. اور مدینہ اللہ کا شہر ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں تو پھر بتا رہا ہوں، صحابہ مکے میں مرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی مر گیا مکے میں افسوس کرتے تھے، آئے افسوس بیچارہ مکے میں مر گیا. ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سعد بن خولہ، وہ مکے میں فوت ہو گئے. سرکار دو عالم بھی افسوس فرماتے تھے، افسوس سعد مکے میں مر گیا. اور حضور نے پھر دعا مانگی، حضور نے پھر دعا مانگی، اے اللہ ہماری موت مکے میں کبھی نہ. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور نے خود دعا مانگی، اے اللہ ہماری موت مکے میں نہ آئے. اب ادھر کہا مکے میں موت نہ آئے، ادھر کہا من استطاع منکم، تم میں سے جس شخص سے ہو سکے تو کیا کرے؟ فلیمت بالمدینہ، کوشش کرے مدینے میں مر جائے. مکے کا کہا ادھر ہے اللہ موت ہی نہ آئے، مدینے میں کہا اگر ہو سکے تو مدینے میں مرو. آگے رغبت بھی دلائی، اور میں جو مدینے مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا. اب بسم اللہ، مکے میں مرنا کچھ معمولی بات ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں معاملہ کیا ہو گیا ہے. کل جو اتنا محبوب تھا آج کہہ رہے ہو ہم وہاں مرنا ہمیں پسند. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آئے، آپ بیمار ہو گئے. اب بیمار ہیں سعد اور رو رہے ہیں. سرکار دو عالم اتفاق سے مکے میں تھے، آپ گئے بیمارداری کے لیے، سعد روتا کیوں ہے؟ اب حضرت سعد کو پتا ہے حضور میرے سامنے کھڑے ہیں. کہا یا رسول اللہ سعد بن خولہ مکے میں موت ہو گیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں مکے میں موت نہ آ جائے، کہیں مکے میں موت نہ آ جائے. تو چاہیے تو یہ تھا، حضور فرماتے مکہ ہے، کعبہ ہے، یہ حج کا یہ سارا کا سارا ٹھکانہ ہے، اللہ کا شہر ہے، تو یہ کیا بول رہا ہے میرا صحابی ہو کے؟ سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں فکر نہ کر، اجے تیری زندگی ہے، تو مکے سے نہیں مرا لگتا ہے مدینے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب. جو جگہ پسند ہو بندہ وہاں زیادہ ٹھہرتا ہے، جو جگہ پسند ہو بندہ وہاں زیادہ ٹھہرتا ہے. حضور کے صحابہ عمرے پہ آتے، حج پہ آتے. اب جمعی عمرہ ختم ہوتا یا حج ختم ہوتا، سرکار تعین کر کے کہتے 3 دن سے زیادہ مکے میں نہ رہنا، واپس مدینے آ جانا. نہیں سمجھ آ رہے؟ اس سانو پتا ہے کہ اتنے لکھ ملتا ہے، حضور کو بھی پتا نہیں سی کہ صحابہ بھی نہیں. ان کے دل میں بھی تو ہوگا کہ نصیب سے مکہ ملا ہے، اب یہاں ایک نیکی لاکھ ملتا ہے ایک کا.
تو اب ادھر حضور نے پابندی لگا دی ہے کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں عمرہ کر لیا واپسی کی تیاری کرو، مدینے آؤ۔ حضرت عمر فاروق نے حضور سے اجازت مانگی، حضور عمرے پہ جانا ہے، دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک تے دعا کری ساڈے واسطے، دعا وچ نہ بھولی تے زیادہ دن بھی نہ رہی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ پھر حضور جس وقت مکے آئے، مدینے آئے، تو مدینہ اللہ مدینہ یثرب تھا، مدینے کے اندر بیماری تھی، فساد تھا، جو آئے پکڑا جائے، جو آئے پکڑا جائے، یہاں تک کہ اتنی شدید بیماری تھی مدینے میں کہ حضرت بلال نے اٹھ کے نعرے لگانے شروع کر دیے، مکے والے اور بڑا کھ نہ رہے۔ مکے مطلب پنجابی میں یہی ہے، اور مکے والے اور بڑا یہ ہو جائے، نہ تم ظلم کرتے، نہ ہم مکہ چھوڑتے، نہ ہم یہاں کے سارے بیمار ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر بیمار، بلال بیمار، اور سارے کے سارے جب بیمار، سرکار دو عالم نے مانگی دعا، فرمایا یا اللہ اس یثرب کو مدینہ بنا دے، طیبہ بنا دے، کعبہ بنا دے، یہاں سے بیماری نکال، اس کو چوفے میں ڈال۔ اور سرکار فرماتے رات کو میں سویا، ایک بالکل وحشت ناک شکل کی عورت ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، گندی شکل ہے، جیسے آپ چڑیل کہتے ہیں، اور وہ چڑیل بھاگی جا رہی ہے۔ میں نے جس کی تعبیر کی کہ یہ وہی بیماری تھی جس کا میں نے کہا تھا نکل جا مدینے۔ اب کل جو بیماری کا مرکز تھا، آج غبار المدینہ سے شفاء لکل داء، آج اس کی مٹی دنیا کے لیے شفا بن گئی۔ اب کل اس کی شان یہ تھی کہ حضور اس شہر سے پیار فرما رہے تھے۔ جب حضور یہاں پہنچے تو حضور نے دعا مانگی، اے اللہ، اب اسی بیماری کے بعد آپ نے دعا مانگی، اے اللہ جتنی محبت ہمارے دل میں مکے کی تھی، اے اللہ اس کی شدید محبت مدینے کی ہمارے دل میں ڈال۔ اے اللہ جتنی برکتیں مکے میں تھی، یا اللہ اس کی ڈبل برکتیں مدینے میں ڈال۔ اب محبت تو تھی حضور کی مکے سے، لیکن اس کی دوہری محبت آ گئی مدینے میں۔ برکت تھی مکے میں، دوہری برکت آ گئی مدینے میں۔ اب یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نظریہ، سوچ، فکر، عقیدہ یہی تھا کہ مکے سے مدینہ افضل ہے۔ آپ ایک جگہ حضرت نافع فرماتے ایک جگہ گئے، عبداللہ مخزومی ایک بزرگ تھے، حضرت عمر کی دعوت کی، آپ کو شربت پلایا۔ جب شربت پلایا تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ عبداللہ جو ہے یہ مکے کو مدینے سے افضل کہتا ہے۔ آپ نے کہا سنا ہے کہ تو مدینے سے مکے کو افضل کہتا ہے۔ اب اسے سمجھ میں آ گئی کہ تیور بدلے بدلے ہوئے ہیں، نہ ٹوٹنا بھی ہے۔ اگر ظاہر ہے حضرت عمر ہے، میں گل کی نہ میں مارنا ہے، تو حضرت عمر کے تیور بدل گئے، حالانکہ انہیں شربت پوائی، آپ کو یاد آئی کہ سنیا ایک بندہ آخر ہے کہ مکہ افضل ہے، اور میں سنیا تو مکے نو مدینے تو افضل آخر ہے۔ انہوں نے آخیا جی وہاں یہاں جو ہے نا کعبہ ہے نا، کعبہ حج ہوتا ہے نا، آپ نے فرمایا گل کھانے پڑے ایک استو مکے نو مدینے تو افضل آتا ہے، وہ کعبے کا نام نہیں جانتے، پھر پوچھی جان۔ حضرت ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ کلیئر کر دیتا تو حضرت عمر نے کوڑا ہی مارنے تھا، یہ تیری کس طرح ضرورت ہوئی تو مکے نو مدینے تو افضل آتی۔ پہلے کیا منظر تھا، اب منظر۔ حضرت اشعری امام احمد رضا قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ اس منظر پہ کہتے ہیں کعبہ نہ صحیح، ہاں طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ اور انہیں کچھ بحث نہ کر، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات
بڑھائی ہے. آپ کو بھی تو سمجھ میں آئی ہے. حضرت فاروق اعظم حضرت آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. حضرت عمر کی دعا ہے, کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ موت دینا تو شہادت کی دینا, لیکن یہ بھی دھیان رہے موت دینا تو مدینے میں دینا. یعنی یہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, شہادت دی موت منگ دے ہو تے منگے بھی مدینے میں چو. یہ مطلب ہے تھوڑا پروگرام ہی کوئی نہیں, کوئی نہ جنگ لگنی ہے مدینے سے نہ شہادت ہونی ہے, ایک ہی پروگرام ہویا. لیکن دعا قبول. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں عمر کو شہادت کی موت دینا, لیکن موت مجھے حضور کے شہر میں دینا. تو قدرت نے منظور کیا, موت بھی ملی تو شہادت بھی ملی, ملی بھی تو مسلح سے ملی, ملی بھی تو خدا کے گھر میں ملی, ملی بھی تو رسول اللہ کے شہر میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, کیا کہنے مدینے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے اتنا پیار ہوا, اتنا پیار ہوا. سرکار دو عالم سفر میں جاتے, جو ہی مدینے کی حد شروع ہوتی سرکار صحابہ کو کہتے ہون بھائی تواڈی مرضی, جیڑا بندہ تیزی نہ لاوے میرے نہ لاوے تے جیڑا سست تے سست رہ جاوے. سرکار کہہ رہے فرمایا مدینہ قریب آ گیا. مدینۃ المنورہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی سواری کو تیز کر دیتے تھے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوا کہ اگر مدینے کا غبار اڑا مٹی اور کسی کے جسم پہ پڑا, کپڑوں پہ پڑا, اسے صاف کرنا چاہا تو فرما دیا رہنے دے مدینے کا غبار ہے. یہ حضور کو مدینے سے محبت, مدینہ شہر سے حضور کی محبت, اسی لیے فرمایا ہم بھی کہتے ہیں مدینہ مدینہ ہے, مدینہ 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 ہے, مکہ مکہ ہے. ہماری بے شک ایک آنکھ مکہ ہے, دوسری مدینہ ہے, پر کیا کیجیے سرکار دو عالم کی ساری محبتیں لپٹ کے سمٹ کے اللہ کی محبتیں بھی کدھر آ گئی؟ مدینے میں. اور سرکار دو عالم کا یہ مدینہ وہی مدینہ ہے کہ مدینے سے حضور ہی نے پیار نہیں کیا, مدینے نے حضور سے پیار کیا. حضرت انس کہتے ہیں جب حضور مدینے میں آئے تھے تو مدینۃ المنورہ پورے کا پورا زمین پہاڑ در و دیوار چمک اٹھے تھے, نور سے اجالا ہو گیا تھا. اور جس دن سرکار نے پردہ کیا تھا پورے مدینے میں اندھیرا ہو گیا تھا. گویا مدینۃ المنورہ کے شہر کو حضور سے اتنی محبت تھی. حضور آئے تو چمک اٹھا, رونق ہی رونق. رونق یہ والی نہیں تو ہم اپنی خود بناتے ہیں. مدینۃ المنورہ کے در و دیوار پہ نور ہی نور نظر آتا تھا, ہر طرف نور. جب حضور آئے تھے وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلا تھا کہ مدینے کی مٹی کو حضور سے کتنا محبت. اس لیے حضور فرماتے تھے یہی وہ شہر ہے جس نے اتنا چاہا, اسی کی کنکریاں تھیں. حضور مدینے کی کنکریاں اٹھاتے تھے, مدینے کی کنکریاں حضور کے ہاتھوں میں دستی پڑتی. یہ مدینے کی کنکریاں تھیں, وہ مدینے کے پہاڑ تھے. جب حضور پہاڑ کے اوپر چڑھے تو پہاڑ فوراً وجد میں آئے. اور وہاں مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, اپنی زندہ ہے الحمدللہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں جب سرکار دو عالم مدینے کے پہاڑ کے اوپر پاؤں رکھتے تھے تو مدینے کے پہاڑ خوشی سے وجد کرتے. یہ مدینہ کے شہر ہے, یہ مدینہ ہے جس کے پتھر پہاڑ حضور سے اتنا. اور حضور منبر پہ, یہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, حضور منبر پہ بیٹھے. آپ نے پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ, قرآن کی آیت پڑھی, اور منبر نے وجد کرنا شروع کیا. منبر وجد میں آیا, اور یہ نہیں کہ ہلکا سا ہلا,
صحابہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ پڑ گیا کہ کہیں حضور گری نہ جائیں. یہ کرسی اس میں جان کہاں سے آ گئی ہے؟ کرسی ممبر کے اندر یہ جان کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ مدینے کا ممبر ہے کہ اس کے اوپر حضور ایک آیت پڑھتے ہیں خوشی میں وہ اتنا مجد کر رہا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ حضور گر نہ جائیں. یہ بھی مدینے کا ایک ستون ہے. جب حضور خطاب فرماتے اس سے ذرا ٹیک لگا لے, بیٹھنے کی تو جگہ نہیں, وہ ستون جو تھا حضور اس سے صرف ٹیک لگاتے. اور یہ حدیث متواتر ہے کہ یہ مدینے کی مٹی میں ایک گڑا ہوا وہ کھجور کا تنا تھا. جب سرکار دو عالم نے ممبر بنوایا, ممبر حضور کے لیے آ کے رکھا گیا, ابھی حضور آ کے ممبر پہ بیٹھنے لگے تھے اس نے رونا شروع کر دیا اور اتنا رویا جیسے اونٹنی کے بچے مر جائے, رینگ دیا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے پہلے اس پہ ہاتھ رکھا, پوچھا نہ رو, کیوں روتا ہے؟ اس کے بعد وہ پھر رویا, ہچکیاں جیسے بچے ہچکیاں بھرتے ہیں, ہچکیاں بھرنے لگا. پھر حضور نے پکڑ کے اسے سینے سے لگا, حضور نے اسے سینے سے لگایا. تب اور پھر سینے سے لگانے کے باوجود وہ عشق رسول سے پھٹ گیا, حضور کے ہجر سے پھٹ گیا تھا. اور آگے حضور نے فرمایا اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہے. یہ مدینہ ہے جس کے پتھر پہاڑ میرے آقا علیہ السلام والسلام کے قدموں کے نیچے آتے ہیں تو مجد کرتے ہیں. جس کی پتھر چھوٹی چھوٹی کنکریاں حضور اٹھاتے ہیں تو حضور کے ہاتھوں میں تسبیح کرتی ہے. یہ مدینے کے اونٹ ہیں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ دیکھتے ہیں تو حضور کی طرف دوڑتے ہیں پیار. اگر اونٹ پاگل ہو جاتے ہیں تو صحابہ آ کے شکایت کرتے ہیں حضور اونٹ پاگل ہو گیا ہے, کھاتا ہے, مارتا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے لے چلو. اب انہوں نے کہا سرکار یہ تو پاگل ہو گیا ہے کہ کھاتا ہے لوگوں کو. سرکار نے فرمایا تم پھاٹک کھولو, گیٹ کھولو, دروازہ کھولو. جب حضور گئے تو اونٹ سیدھا حضور کے قدموں میں گر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اپنے شان مصطفیٰ, اپنے شان مصطفیٰ. یہ مدینہ ہے. اس مدینے کے وہ بھیڑیے, اب بھیڑیا جو ہے یہ غیر مانوس جانور ہے, اس کا کام یہ ہے کہ شکار کرنا. لیکن مدینے کے بھیڑیے بھی میرے آقا کی نبوت کی آپ ایک گواہی دیتے, رسالت کی گواہی دیتے. یہ وہی مدینہ ہے. کون سی شے ہے مدینے کی جو میرے نبی سے پیار نہیں کرتی؟ کون سی شے ہے؟ حضور فرماتے ہیں پورا مدینہ, اس کے در, اس کے دیوار, اس کے اشجار, یہ سارے مجھ سے پیار کرتے ہیں الا العیر, ایک یہ عیر ہے, یہ ہمارا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں عیر پہاڑ یہ مدینے کی سرحد ہے, ادھر عیر ہے, ادھر سور ہے, ادھر ایک ہررا, ادھر دوسرا ہررا شرقی, ادھر ہررا غربی. 12 میل حضور کا شہر مدینہ حرم. کتنے؟ 12 میل یہ مدینہ حرم ہے. ایک اس کی حد جبل عیر ہے, دوسری سور ہے, ایک ہررا شرقی ہے, دوسرا ہررا غربی ہے. مدینے کی ہر شہر میرے نبی سے, ہر چیز میرے نبی سے محبت ہے. اسی لیے صحابہ کرام اگر مکے جاتے حضور فرماتے جانا لیکن لوٹ کے جلدی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کا خمیر مدینے سے اٹھایا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو وہیں سے پیدا کیا, وہیں ہم انہیں لوٹائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی تھا حبشی اور اس کی قبر بنا دی گئی مدینے میں. سرکار نے پوچھا کون تھا؟ سرکار تھا تو حبشے کا, لیکن قبر مدینے میں بن گئی. سرکار نے فرمایا اس کا خمیر اسے کہاں سے کھینچ لایا, اس کا خمیر اسے کہاں سے کھینچ لایا ہے حبشی, رہنے والا کہاں کا,
قبر اس کی مدینے میں بن رہی ہے، اور حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خمیر یہیں سے اٹھا تھا۔ آقا جہاں جس کی قبر بنے اگر خمیر اس کا وہیں سے اٹھتا ہے تو مبارک ہو ابو بکر کو، مبارک ہو عمر کو، ان کا خمیر وہیں سے اٹھا جہاں سے آپ کا خمیر اٹھا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر کہ جہاں سے خمیر رسالت آپ کے جسم اقدس کا خمیر اٹھا ہے وہیں سے حضرت ابو بکر کا خمیر اٹھا ہے، وہیں سے حضرت عمر کا خمیر اٹھا ہے۔ اسی لیے دونوں وہیں سو رہے ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر جگہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی حضرت ابو بکر کبھی نہ کہتے مجھے میرے آقا کے سائے میں دفن کرو۔ اگر جگہ کی کوئی تاثیر نہ ہوتی حضرت عمر آخری وقت یہ نہ کہتے عبداللہ جا حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے جھولی پھیلا، انہیں کہے کہ میرے باپ نے جتنی بھی خدمت کی، دین کی، قوم کی، ملت کی، کچھ نہیں مانگتا، مجھے تھوڑی سی جگہ میرے کریم کے پہلو میں دے۔ سب سے بڑی حسرت تھی اگر جگہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی حضرت، اور پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں مر سکتے ہو مدینے میں مرو، پھر فرمایا یاد رکھنا جو مدینے مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور یہ بھی یاد رکھو جب حشر برپا ہوگا سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، مکے والے ابھی انتظار میں ہوں گے۔ پہلے میں سفارش کروں گا مدینے والوں کی، آقا مکے والے پھر میں بعد وہ مکہ پیچھے چلا گیا، انہوں نے سفارش انہیں آنا بھی بعد میں، انہوں نے سفارش بھی بعد میں۔ جنگ حنین ختم ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال غنیمت آیا مکے والوں کو دے دیا، لے ابو سفیان 100 تو لے جا، لے فلانے تو لے جا۔ مدینے والے آ کے اللہ محنت کسے دی تھے اور روزے کنا رکھے تھے، عیداں یہ طے کرتے تھے، پھر سارے سامنے والے برابر نہیں ہوتے۔ جب سرکار نے جتنی مال غنیمت تھا اٹھا کے سارا مکے والوں کو دے دیا تو مدینے کے بزرگوں نے تو کہا چنگا ہی کیتا نے، لیکن جڑے سن نا نوجوان انہوں نے کچھ نے آخیا لگتا ہے سرکاراں دا پروگرام مکے رہن دے ہی بن گیا۔ یہ مطلب ہے کہ دماغ ہر ویلے تے ہر دور انج دے بھی اور سارے صدیق اکبر نہیں ہوتے، سارے عمر عثمان علی سلمان عبد الرحمان نہیں ہوتے، وچ ہر قسم دے دانے ہوندے نے۔ تے انہاں کیا گیا کہ سرکار جیڑا مکے والیاں نو نواز رہے نے نا، ادا مطلب ہے ایتھے رہن دا ہی پروگرام بن گیا ہے، تے ہن پھر آپ ہاتھ خالی چلیں گے، دولت بھی لے گئے تے سرکار نو بھی لے گئے، تے سرکار دو عالم حضور سے تو بات پھر جب ابو سفیان اور وہ بیٹھے تھے نا بات کر رہے تھے، کالا کوا چڑھ گیا کعبے تے، پھر حضور نے بلا لیا، ہاں بھائی تسی میرے بلال کے بارے کی گلاں میں کردے سی؟ حضرت ابو سفیان نے کہا بندے دے پترو تانوں میں آپ دا پتہ لگ جانا، نہ کرو گلاں، سارا انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے۔ تو پتہ تو چل گیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر ہاں جی میں کیا کہہ رہا تھا، نہ 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 ہاں میں سمجھا تسی بھی بول گئے، ایک 4-5 مہینے تو بعد آیا تے ہن رواں آہستہ آہستہ ہی ہونا، 5 مہینے گڈی بھی کھلوتی رہے تے اودی بیٹری بھی ڈیڈ تے اودے ٹائر شریف بھی بارے، وہ بعد وچ پتہ لگدا ہے جڑے نے صدیق پورے بندہ پہنچ جائے، میں تے بغیر ہوا دے پہنچ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان۔ تو حضور نے سارا کچھ اٹھا کے مکیوں کو دے دیا۔ مدینے میں جو نوجوان تھے انہوں نے وہ کہہ دیا کہ ہن حضور کا پروگرام اب لگتا یہ ہے کہ ان کو نوازو یہیں رہو، ظاہر ہے پچھلا وفا لگ دے میٹھا، اصل وطن تو پھر بھولتا ہے۔
ना बनो अमरीका नहीं कनेडा तो हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान है जेड़ा मजा छजू दे चबारे ना बल्लभ ना बुखारे जेड़ा मजा इथे लुट पिट वाली सरजमीन दे उत्ते किथे किथे भी नहीं। अब उन्होंने कहा जी सरकार को वतन में आ गए हैं, अब फिर सारा काम तो हो चुका और अब मक्के वाले भी सीधे हो चुके, इस्लाम यहाँ भी फैल चुका, अब सरकार यहाँ डेरा लगाएंगे मक्के में। सरकार को खबर हुई, आपने अहले मदीना को बुला लिया। अब सरकार ने की तकरीर, सरकार ने तकरीर फरमाई, आपने फरमाया हाँ भाई, अब सारी तो मैं नहीं सुना सकता, थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। सरकार ने फरमाया सुना है कि कुछ हजरात ये कह रहे हैं कि अब मेरा दिल मक्के में लग गया है, अब मैंने इनको सब कुछ दे दिया है तो इसका मतलब ये है मैं यही रहूंगा। आपने फरमाया मेरे मदनी भाइयों मुझे ये बताओ, अल्लाह अकबर, सौदा तुम्हारे सामने है, कुछ लोग बकरियां ले जाएं, कुछ लोग ऊंट ले जाएं, कुछ लोग सोना चांदी ले जाएं और तुम मुझे ले जाओ। ए सौदा पूछना है कि नहीं, या तुहानू बकरियां दे छड़िए, उठ दे छड़िए ते असीं किते होर मल टुर जाइए। अब लगे रोने, भर भर के रोने, तू जो मेरा है मैं बेसरो सामा ही भला, लिल्लाहिल हम्द, मेरा सरो सामा। आका हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए माल, हमें चाहिए आमना डाला। अब वो रोए तो सरकार की पलकें भीग गई। आपने फरमाया मरूंगा भी तुम्हारे साथ, जीऊंगा भी तुम्हारे साथ। मैं मक्के में मेरा क्या है, मेरा सब कुछ मदीने में है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी, तुम्हारी हयात मेरी हयात, हमारी तुम्हारी जिंदगी इकट्ठे है, हम साथ रहेंगे। और सरकारें दो आलम ने, मैं कहता हूं सरकार ने नहीं, अल्लाह ने ये फैसला फरमाया मेरे हबीब आपने मदीने में रहना, यही आपका ठिकाना बनना है, इसलिए मदीना मदीना है। अब इसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, आला हजरत की बात करें। मक्कातुल मुकर्रमा में काबा, काबे का गिलाफ सफेद, अच्छा काला है, तुम्हें पता लगता है कि तुम जाग रहे हो या सुनते हो। काबे का गिलाफ काला है और हुजूर के गुंबद का लिबास सब्ज है, सावा है, सब्ज है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इससे बड़ी लतीफ बात निकाली। वो फरमाते हैं कि अब देखें क्या शान है, और उम्मन लोग एक की शान हम बढ़ाते हैं तो दूसरे की फिर कोई जमीन पे चली जाती है, लेकिन आला हजरत का कमाल ये है तोड़ते हैं तो ठीक बोलते हैं। आप फरमाते हैं दोनों दोनों, यानी काबा ये भी दुल्हन है, काबा दुल्हन है, गुंबद खजरा दुल्हन है, वो भी दुल्हन, ये भी दुल्हन, वो भी हसीन, ये भी हसीन, वो भी प्यारी, ये भी प्यारी, वो भी दुल्हन, ये भी दुल्हन, और मेरे आका दोनों के दुल्हन। हुजूर लारा, हुजूर लारा ने, हुजूर मन्ने ने, हुजूर नौशा ने, हुजूर घोष ने, हुजूर दूल्हे ने, काबा दुल्हन ने, हुजूर का गुंबद खजरा थी दुल्हन ने। हुण ओ भी सोनी थे, ए भी सोनी, ओ भी हसीन थे, ए भी हसीन, ओ भी कमाल थे, ए भी कमाल ते दूल्हा आमना दलाल। अब आला हजरत जरा औखी सी उर्दू कहते हैं दोनों काबा ते गुंबद खजरा, ये दोनों दुल्हन है, दोनों बनी सजीली अनीली बनी बगर, अगर हैं ते दोवें सोनिया, दोनों ने बिल्कुल मेहंदी भी लाई हुई है ते जेवर भी पाए हुए ने ते पूरी सज धज नाल बैठियां ने, आस दोवां ने लाई हुई है, होने आ रहे हैं दोनों बनी सजीली अलीली बनी मगर, जो पिया के पास है वो सुहागिन कवरती है।
یہ مطلب ہے تم سمجھ آ گئی. جو پیا کے پاس ہے تو وہ بھی خوبصورت یہ بھی خوبصورت دونوں کمال, لیکن ایک کی بغل سیج خالی ہے, ایک کے پاس دولہا ہے. جتنی بھی حسین ہو اگر دولہا ہی نہ آیا, دونوں بنی سجیلی انیلی بنی, مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. آگے کہتے ہیں سر سبز واصل یہ ڈھولا جدے کولے انہیں ساوے کپڑے پائے ہوئے ہیں. ایک نشانی ہے جنہاں دے گھر بسدے پائے نے انہاں ساوے کپڑے پائے نے, تے جڑے اجڑ گئے نے انہاں کالے پائے ہوئے نے. باطنیاں دا لباس ہے. کعبے نے اونوں میں کالے کپڑے پا لے نے جدوں دا آقا مدینے ٹر گئے نے. دونوں بنی سجیلی انیلی بنی, مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. سر سبز واصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ جس کو جدائی کے تیر لگے اس نے کپڑے کالے پہن لیے. جس کو وصال کی رات ملی اس نے سارے کپڑے پہن لیے. جسے تیر جدائی کے لگے اس نے کالے کپڑے پہن لیے. چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے, جڑی تیر دی حالت ہے وہ اترا نے غلاف پہ دستے میں. سیکی زبان میں میاں صاحب کہتے ہیں تو ہاں میں جگ جگ مگ ہاں, تو ہاں میں جگ جگ مگ ہاں, تسی ہے سو ساڑے کول کہ جگ جگ مگ سی. تو ہاں میں جگ جگ مگ ہاں تو بن کیا جگ بے جنیاں دا. تسی ساڑے نال سو جگ وچ جگ مگ سی تے تسی ٹر گئے ساڑے کول جگ ہی ٹر گئے. کہیں زوری یہ یار ٹر جائے تے پھر کیوں کہیں زوری کھیلتا کیا کھیلنا. ایک ہوتا ہے بندے کو ہنسی آ جاتی ہے, ایک ہوتا ہے بندہ زور لا کے ہنستا ہے. نہیں سمجھ میں, ایک تے ہنسی اتھو وچوں نکلتی ہے, ایک بندہ آتا ہے اور میں غم چھپاواں ایویں ہنسی جاواں. کہیں زوری کھیلتا کیا کھلنا کیا رومن رونا سجیاں دا. آپ تھے ہنسی تھی مسکراہٹیں تھی, سرکار گئے مسکراہٹیں ساتھ لے گئے, محبتیں ساتھ لے گئے, شفاعتیں ساتھ لے گئے. اب مدینے کی قسمت جاگ اٹھی. سرکار دو عالم نے فرمایا جو میرے مدینے میں آئے. اور پھر آخری بات کہ مسجد قباء میں جائے, مسجد وضو کرے, نیت قباء کی کرے, پورے عمرے کا ثواب. تو قباء میں جائے تو عمرہ آپ کی مسجد, سرکار وہ تو دور ہے جو بالکل حضور ہے جس میں آپ کا نور ہے. اس کا کیا ہے؟ فرمایا جو میری مسجد نبوی کے اندر آئے اس کو پورے حج کا ثواب. ادھر بات بنتی بھی ہے نا, اے ہو سکتا ہے کہ جڑی او مسجد نکلی اتھے بندہ جائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس مسجد میں بندہ جائے تو عمرے کا ثواب ملے. اور جہاں حضور کا ڈیرا ہے ہر وقت رحمتوں کا ڈیرا اور بسیرا ہے, اس لیے حدیث پاک میں سرکار نے خود فرمایا جو بندہ میری مسجد میں آئے اور وضو کر کے یہاں آ کے اسی کی نیت سے آئے گا تو میں پورے حج کا ثواب. اس لیے اب پروگرام وہ حدیث ایک پڑھی دوسری پڑھی تیسری پڑھی, میں آ کے اب پتہ نہیں سی پڑھتے تھے رہے ہیں, لیکن بندے کو پتہ ہوئے تھے پھر پڑے تھے چاس. اسی سویرے سویرے اٹھ کے نہ پڑھنے نے اور اتنے 2 رکعت پڑھیے کتنے مسجد قباء, کیوں اتنے عمرے کا ثواب ہے. سرکار اتنے عمرے کا ثواب ہے, اتنے پورے حج کا ثواب. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں مکے کی تعظیم، تکریم، عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مکے مدینے کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مدینہ دو آنکھیں ہیں، ایک ہماری دائیں آنکھ ہے، ایک ہماری بائیں آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے کو بھی آباد رکھے، اللہ مدینے کو بھی آباد رکھے، اور اللہ ان دونوں کی محبت ہمارے سینے کے اندر قائم اور دائم رکھے۔